بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچرز ٹریننگ فورم سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔ یکساں قومی نصاب برائے اسلامیات 2020 اول تا پنجم میں آج ہم سبق نمبر 4 یعنی جماعت دوم کے بارے میں بات کریں گے، جس میں موضوعات، ذیلی موضوعات، حاصلات تعلم اور مجوزہ سرگرمیاں شامل ہیں۔ اس میں پہلا حصہ قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ جماعت اول میں ہم نے دیکھا کہ آخری 4 سورتوں کا پڑھنا لازمی تھا۔ جماعت دوم میں ناظرہ قرآن مجید میں حاصلات تعلم کے نکات میں قرآن مجید کے پہلے اور دوسرے پارے کی تجوید کے ساتھ ساتھ بچے تلاوت کر سکیں، دوران تلاوت مخارج اور رموز و اوقاف کا خیال رکھ سکیں۔ اب یہاں 2 پارے ایک سال میں ختم کروانے ہیں، اس کا مطلب کہ نمبر آف پیریڈز بڑھانے پڑیں گے اور کم از کم ہفتے میں 5 دن بچے ناظرہ پڑھیں تو وہ اس پر توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی سرگرمی کے طور پر معروف قاری صاحبان کی ویڈیو دکھائی جائے اور بچوں میں قرات کی طرف رغبت پیدا کی جائے۔ حفظ قرآن مجید میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس درست تلفظ کے ساتھ حفظ کریں اور ان صورتوں کی تلاوت نہ صرف اسمبلی میں کروائی جائے بلکہ بچوں کو انہیں نماز میں پڑھنے کی ہدایت کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت اور فضیلت بھی بیان کی جائے۔ اس سلسلے میں نہ صرف اسکول میں قرات کے مقابلے ہوں بلکہ انٹر سٹی بھی ایسے مقابلے منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ حفظ و ترجمہ کی طرف آئیں تو تعوذ، تسمیہ اور درود شریف ترجمے کے ساتھ سکھائے جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ یہ کس کس موقع پر پڑھے جاتے ہیں، ان کا ترجمہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اسی طرح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی سنیں، پڑھیں یا لکھیں تو درود شریف کا اہتمام کریں۔ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے کلمات کا استعمال سکھایا جائے کہ الحمدللہ اور یرحمک اللہ کب کہے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بچوں کے درمیان مکالمہ کروایا جائے جس میں بات چیت کے دوران بچے یہ کلمات استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے کٹ آؤٹ جماعت میں بھی لگائے جائیں۔ حدیث نبوی میں 2 مختصر احادیث، صحیح احادیث موجود ہیں، جن میں پہلی جو ہے، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، جو کہ صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ ان احادیث کے مطابق بچوں کو بتایا جائے کہ وہ جب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنیں، پڑھیں یا لکھیں تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں یا پھر درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کو بتایا جائے کہ نیکی صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بہترین نیکی ہے، اس لیے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، احادیث اور کلمات کو اسمبلی میں یاد کروانا چاہیے۔ اس کے بعد زبانی دعاؤں میں جماعت دوم میں جو دعا دی گئی ہے وہ ہے والدین کے لیے دعا۔ اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا۔ اس دعا کو یاد کروایا جائے اور بچوں کو سمجھایا جائے کہ آپ کے والدین آپ کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، آپ کی خواہشات پوری کرتے ہیں، تو بدلے میں آپ نے روزانہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب تک ہم بچوں میں احسان مندی اور شکریہ ادا کرنا نہیں سکھائیں گے وہ مستقبل میں ان باتوں کے عادی نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی سکھایا جائے۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف جو کہ ایمانیات و عبادات پر مشتمل ہے۔ جماعت اول میں توحید اور نبوت اور رسالت کے بعد اگلا حصہ آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان اور اس کے بعد روز آخرت پر ایمان ہے۔
ان دو عنوانات کے حاصلات تعلم میں توقع کی گئی ہے کہ ان سے آپ بچوں کو یہ بات سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اس نے ہر قوم میں اپنے منتخب کردہ بندوں کو اپنے پیغام کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ اس سلسلے میں الہامی کتابوں کے نام وہ کن انبیاء کرام پر نازل ہوئی زمانی ترتیب کے ساتھ بتائیں، نیز یہ کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے، قرآن مجید سے پہلے جتنے صحیفے اور کتابیں آئیں ان انبیاء کرام کے جانے کے بعد ان کے زمانے کے لوگوں نے اس میں تحریف کی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا، لہٰذا قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ طلباء کو سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے پہلے استاد ہیں جس نے اپنا کلام بذریعہ فرشتوں کے انبیاء کرام تک پہنچایا اور انبیاء کرام کو سکھایا۔ اسی طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ چار مشہور فرشتوں اور ان کے کاموں کے بارے میں بتایا جائے۔ روز جزا و سزا پر یقین کامل ہونا چاہیے تاکہ بچے یہ جان سکیں کہ ہر قدم ہمیں سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے کہ اس کی باز پرس آخرت میں ہوگی۔ اب تو سی سی ٹی وی اور سم کے کانسیپٹ سے بچوں کی بات سمجھانا بہت آسان ہے کہ آخرت کے لیے ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کو اب دکھانا کتنا آسان ہے۔ اگلا حصہ عبادات پر مشتمل ہے۔ جماعت اول میں نے بتایا تھا کہ مسجد، اذان، نماز کے بعد اگلے عنوانات شامل کیے جائیں گے اور ان کو دہراتے رہنا آپ کا کام ہے کہ بچے انہیں پچھلی جماعت کا سبق سمجھ کر بھول نہ جائیں۔ جماعت دوم میں بات کی گئی ہے روزہ اور عیدین یعنی اسلامی تہواروں کی۔ روزہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ روزے کی اہمیت، اس کی صحت پر اثرات طلبہ کو سمجھائے جائیں، روزہ رکھنے کی نیت اور افطار کی دعا یاد کروائی جائے، ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کی جائے تاکہ بچے سے روز دیکھتے رہیں تو یاد رکھیں۔ روزے کا مقصد صبر، برداشت، غریبوں کے دکھ درد کو سمجھنا، نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا جیسے مقاصد سے طلباء کو روشناس کروایا جائے۔ اگلا عنوان عیدین و اسلامی تہوار ہیں۔ رمضان المبارک کے امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید الفطر تحفے کے طور پر ہے اور عید کا مقصد صرف نئے کپڑے پہننا یا خاندان والوں سے ملنا ہی نہیں بلکہ غریبوں کو اس موقع پر شامل کرنا، فطرانہ اس کی بہترین مثال ہے۔ طلباء کو بتایا جائے کہ مسلمان کے ہر قدم میں دوسرے لوگوں کی بھلائی شامل ہونی چاہیے، سوسائٹی میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا، خوشی کے موقع پہ سب کو شامل کرنا دین اسلام کی خوبی ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ بھی ہمیں قربانی کی اعلیٰ مثال دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ خوشیوں میں سب کا برابر کا حصہ ہے، چاہے رشتہ دار ہوں، دوست احباب، ہمسائے اور غربا، سب کا حصہ ہے۔ بچوں کے ہاتھوں سے سب کو قربانی کا گوشت دلوائیں تاکہ وہ اپنے وقت پر سب کام خوش دلی سے سر انجام دیں۔ اسی طرح دیگر تہوار جن کا دین سے تو تعلق نہیں لیکن مسلمان انہیں اپنی خوشی کے لیے مناتے ہیں، اپنے طور پر ان کی افادیت بتائیے۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا حصہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں موضوعات تو ذیلی موضوعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور دوسرا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں۔ ان دو ابواب میں حاصلات تعلم کا تقاضا ہے کہ آپ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ایک بہترین مسلمان یا مومن وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سلسلے میں طلباء کو بتایا جائے کہ اسلام کو پھیلانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں اور قربانیاں دی۔ بچوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات مختلف کتابوں سے ڈھونڈنے، انہیں اسمبلی میں سنائے جانے کا اہتمام کریں، احادیث یاد کرنے کے مقابلے کروائے جائیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، افائے عہد اور عفو درگزر کے بارے میں بتایا جائے۔ اسکول لائبریری یا کلاس لائبریری میں ایسی کتابیں رکھی جائیں کہ جنہیں بچے پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کے بارے میں جانیں، سمجھیں اور عمل پیرا ہوں۔ روزمرہ زندگی میں رحم دلی کا مطلب سمجھایا جائے، انسانوں، جانوروں، پرندوں، پودوں سے کیسے رحم دلی کی جاتی ہے، عفو درگزر کا کیا مطلب ہے، کیسے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے، آپس میں پیار محبت کو فروغ دیا جائے، عہد پورا کرنے پہ شاباش دی جائے۔ اساتذہ کرام، یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہمیں کتاب کا حصہ سمجھ کر نہیں پڑھانی چاہیے کہ ہم نے امتحان لینا ہے اس لیے پڑھانا ہے۔ اپنی کلاس میں 10 منٹ ان کاموں کے لیے مختص کریں کہ آپ نے بچوں سے پوچھنا ہے کہ کل کس کس نے رحم دلی، افائے عہد یا درگزر کیا، ان کے لیے تالیاں بھجوائے جائیں یا ان کی ڈائری بنائی جائے کہ وہ روزانہ اس میں لکھیں اور ہفتے میں ایک بار استاد صاحب یا صاحبہ چیک کر لیں اور سٹار بھی دیں۔ اس طرح ایک بار کمرہ جماعت میں بتائی گئی محنت ضائع نہیں ہوگی اور بچے آہستہ آہستہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حصہ نمبر 4 اخلاق و آداب کے بارے میں ہے، جس کے ذیلی موضوعات اسلامی آداب زندگی، بڑوں کا ادب اور جانوروں سے اچھا سلوک ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عنوانات سمجھائے جائیں اور عملی زندگی میں ان پر بچوں کو عمل پیرا ہونا سکھایا جائے۔ اسلامیات کا اصل میں مقصد جو ہے وہ پڑھانا نہیں ہے بلکہ سکھانا ہے۔ اگر بچوں کو شروع ہی سے کھانا کھانے کے آداب، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا یاد کروا دی جائے، 1 منٹ لگتا ہے روزانہ، صبح جماعت میں ٹیچر پوچھ لے کہ کس کس نے یہ دعا پڑھی اور کس کو سکھائی۔ کمرہ جماعت میں ہر سہمائی کی دعائیں خوش خط لکھ کر لگائی جائیں تاکہ بچے نے روزانہ پڑھتے رہیں اور یاد کر لیں۔ اسی طرح گفتگو کے آداب سکھائے جائیں اور روزانہ پوچھا جائے کہ انہوں نے کن کن باتوں پر عمل کیا۔ ہر ہفتے ایک موضوع کو لے کر بچوں کو عملی طور پہ سکھایا جائے، جس میں صرف اسلامیات کی ٹیچر نہ ہو بلکہ تمام ٹیچرز مل کر ان عنوانات پر اپنی اپنی جماعت میں بات کریں۔ بڑوں کے ادب و احترام کے بارے میں بات کی جائے، گھر میں کون کون ہے، آپ سب کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ اور احترام کیسے کیا جاتا ہے، نیز اسکول کے گیٹ کے چوکیدار سے لے کر اسکول کے بچوں کے ساتھ کیسے بات کی جائے یہ بھی بتایا جائے اور عمل بھی کروایا جائے۔ اس کے لیے اسکول میں ٹیمیں بنائی جا سکتی ہیں جو آغاز اور اختتام اسکول کے ساتھ ساتھ بریک میں ڈیوٹی دیں اور ان باتوں کا خیال کریں کہ اگر کوئی ان آداب پر عمل نہیں کر رہا تو اسے پیار سے سمجھائیں۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق، ان سے ہمدردی اور اچھے سلوک کی ترغیب دی جائے۔ گھر میں موجود پالتو جانوروں، پرندوں کے بارے میں بات کی جائے، ان سے کیسا سلوک کیا جاتا ہے اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ آخری اور 5واں حصہ ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام سے متعلق ہے۔ جماعت دوم میں حاصلات تعلم میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف ہے، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ سرگرمی کے طور پر آپ بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مزید انبیاء کرام کے نام ڈھونڈ کر لائیں، ان کی قوم کا نام بھی لکھیں۔ اس طرح بچوں میں دلچسپی پیدا کریں کہ وہ سرچ کیا کریں۔ یہ ہے جماعت دوم کا کریکولم جو کہ پورے سال پر تقسیم کیا گیا ہے، اور تمام عنوانات محض عملی زندگی میں نفاذ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بچوں کو اس راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے فرزانہ نعیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔